ابو صالح موسیٰ جنگی دوست پر ہم لے کے آ جاتے ہیں، اور لے کے آنے کے بعد جب لے کے آ جاتے ہیں یا ڈھیلا ہو یا جو بھی سامان ہو، دل میں خیال نہیں آتا ہے۔ دل میں اگر خیال آ جائے تو سمجھیے آپ کا دل منور ہے، لیکن دل میں اگر خیال نہیں آیا تو سمجھیے دل سیاہ ہے آپ کا، کیونکہ آپ تو برائی کر رہے ہیں۔ اب یہ جان کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کے آل پر کانٹا رکھا ہو، کانٹا ہے کہ نہیں، ارے کوئی رکھ دیتے ہیں کہ نہیں، آدمی کے نہ جانے کے لیے لوگ آل پہ کانٹا رکھ دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ صاحب کھیت نے اس راستے سے جانے کے لیے منع کیا ہے کہ نہیں۔ اب اس کو کانٹا کو بھی نہ مانے اور وہی راستے سے جائے تو یہ بتائیے غلط ہے یا نہیں؟ اگر دل میں آپ کی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ غلط ہے یا نہیں تو سمجھیے آپ کا دل منور نہیں ہے۔ لیکن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کے والد محترم کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ حق تو یہ ہے کہ غوث پاک کے والد محترم جو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں اس کو اللہ نے غوث پاک کے والد کے لیے چن لیا ہے، تبھی تو ایسا جذبہ دیا ہے کہ ایک سیب کو اٹھا کے کھانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ ابو صالح تو نے کھایا کیوں، تو اس کا جواب کیا ہوگا۔ اب دیکھیے انہوں نے سیب اٹھا کر کھا لیا، سیب کھانے کے بعد جب دل میں خیال آیا تو وہی دریا کے کنارے آپ اس باغ کی طرف چل پڑے جدھر سے سیب آیا تھا۔ جب گئے تو کیا دیکھا کہ باغ میں ایک مالی باغ کو سیراب کر رہا ہے، سینچ رہا ہے، پانی پٹا رہا ہے، اور ایک پیڑ جو دریا کے کنارے یعنی دریا کی طرف جھکا ہوا۔ آپ نے باغ کے مالی سے پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو دیکھا، کیونکہ آپ کے پیشانی سے ولایت ٹپک رہی تھی۔ آپ جیسے ہی باغ کے مالک نے جیسے ہی دیکھا، آپ نے باغ کے مالک نے عرض کیا حضور یہ باغ عبداللہ سومئی کا ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ یہ باغ عبداللہ سومئی کا ہے۔ عبداللہ سومئی کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ عبداللہ سومئی غوث پاک کے ہونے والے نانا تھے، اور امت الخیر یعنی ام الخیر فاطمہ کے والد محترم تھے۔ ام الخیر فاطمہ غوث پاک کے والدہ محترمہ، ان کے بابا جان کا نام عبداللہ سومئی، ان کا باغ تھا۔ اب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس باغ میں انتظار کرنے لگے کہ یہ باغ کا مالک کب آتا ہے، اس سے کچھ کہا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم نے آپ کا سیب کھایا ہے۔ اتنے میں عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے ابو صالح کو دیکھا، ابو صالح دست بستہ کھڑے ہو گئے عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، اس کا قرض ادا کرنے آیا ہوں، بتائیے اس کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک سیب کے لیے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اللہ اکبر۔ اب دست بستہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کھڑے ہیں، عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ ابو صالح یعنی غوث پاک کے والد محترم کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اور دل میں بار بار یہ خیال گردش کر رہا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے اس سے اچھا دولہا نہیں ہو سکتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہماری بیٹی کے لیے اس سے اچھا دولہا نہیں ہو سکتا کہ جو ایک سیب کا قرض ادا کرنے آیا ہو وہ انسان کیسا ہوگا، اس کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کا نسب کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ جان کر کے غوث پاک کی اعلیٰ شخصیت ہے کہ غوث پاک حسنی حسینی دونوں سید ہیں، والد کی طرف آپ حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ بتاتے ہیں تاریخ روایتوں میں آتا ہے کہ 11 واسطوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور 14 واسطوں سے والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ دل میں بار بار یہ خیال گردش کر رہا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے اس سے اچھا دولہا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں بیٹا تو نے ہمارے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اگر تو آ گیا تو اس کے لیے بتاتے ہیں کسی نے کہا 12 سال، اللہ اکبر، کسی نے کہا 8 سال، اب 2 ہی سال مان لیجیے، 2 سال ہم نے پڑھا، 2 سال 2 سال اگر ایک سیب کا قرض ادا کرنے کے لیے کوئی گیا ہو
اب معلوم ہے عبداللہ صومعی نے کیا حکم لگایا؟ عبداللہ صومعی جو غوث پاک کے ہونے والے نانا ہیں، انہوں نے فرمایا اے ابو صالح، اگر تو نے ایک سیب کا قرض ادا کرنے آیا ہے تو تم کو ہمارے باغ میں 2 سال پانی پٹانا ہوگا، 2 سال سیراب کرنا ہوگا۔ اب عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی فرمانا تھا، وہ ابو صالح تھے۔ اب تو جانتے میں پہلے ہی کہہ دیا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ نفس سے ہمیشہ مجاہدہ فرماتے تھے۔ کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب کہا، یعنی عبداللہ صومعی نے جب کہا، تو آپ نے کہا حضور قبول ہے۔ اے بچے کو شانت کرتے ہیں۔ عبداللہ صومعی نے جیسے کہا کہ تمہیں 2 سال پانی پٹانا سیراب کرنا ہوگا باغ کو، تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا حضور قبول ہے۔ آپ نے 2 سال ایک سیب کے لیے باغ کی خدمت کی، سیراب کرتے رہے۔ جب 2 سال مکمل ہو گیا تو پھر دست بستہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے حضور میں نے 2 سال پانی پٹایا تو کیا میری سزا مکمل ہو گئی؟ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے نہیں بیٹا، میرے پاس ایک لڑکی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاس ایک لڑکی ہے، وہ زبان سے گنگی ہے، ہاتھ سے للی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، اس سے تم کو شادی کرنی ہوگی۔ اللہ اللہ، نفس سے مجاہدہ کرنے والے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں حضور وہ بھی سزا قبول ہے۔ جب یہ کہنا تھا تو شادی ہو گئی۔ المختصر، شادی جب ہو گئی، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو غوث پاک کے والد محترم ہیں، وہ اپنے حجرہ کی طرف جب بڑھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جس لڑکی کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھ سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے للی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تو اس کا ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کی آنکھ بھی سلامت ہے، اس کی زبان بھی سلامت ہے، اس کا پاؤں بھی صحیح سالم ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے دل میں خیال کیا ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسری غلطی ہو جائے اور پھر اس کی سزا بھگتنا ہو، ہے کہ نہیں؟ آپ نے قدم کو جیسے ہی حجرے میں جانا تھا کہ آپ نے پیچھے قدم لیا، اتنے میں حضرت عبداللہ صومعی جو غوث پاک کے ہونے والے نانا اور اس لڑکی کا باپ، انہوں نے کہا بیٹا تم صحیح راہ پہ جا رہے ہو۔ کہا حضور آپ نے تو ایسا کہا تھا۔ کہا ہاں بیٹا میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی، اللہ اکبر ذرا غور سے سنیے گا، میری بیٹی کبھی کسی کو غلط نظر سے دیکھی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا وہ اندھی ہے۔ میری بیٹی کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ وہ لنگڑی ہے۔ میری بیٹی کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے ایذا نہیں پہنچائی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ وہ للی ہے۔ میری بیٹی زبان سے کبھی گالی نہیں بولی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ وہ گونگی ہے۔ اب بتائیے ذرا غور کیجیے، ایک سیب کے لیے جو 2 سال غلامی کرے اور جس کی والدہ محترمہ ایسی ہو، ایک سیب کے لیے جس کا والد 2 سال غلامی کرے اور جس کی والدہ محترمہ ایسی ہو کہ جو کبھی شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھائی ہو، اس کے بدن سے اس کا خون اگر کوئی جنم لے گا تو کوئی ابلیس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہی غوث اعظم بن کے چمکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا اگر کوئی خون ہے تو وہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اولاد کے حق میں اگر کردار کسی کا مطلب آتا ہے تو وہ ہے ماں باپ۔ اگر ماں باپ ہی سکھائیں گے کہ فلانے کے کھیت سے بغیر اجازت آپ فلانا چیز لے کے آ جائیے، بتائیے کیا اس کے آگے چل کے تو شادی ہوگی؟ لیکن شادی کے بعد کیا اس کے بطن سے کوئی اللہ کا ولی جنم لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ایسا صاف ستھرا کر لیجئے، قلوب و اذہان کو اتنا معطر کر لیجئے کہ آپ تو غوث پاک کو جنم دے سکتے ہیں، لیکن غوث پاک کے قدموں کے دھول کو ضرور جنم دے سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو جمعہ کے دن انشاءاللہ کچھ بیان ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بہت ہی عمدہ ترین اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھائی محترم منتظر رضا اشرفی نے آپ کے سماعتوں کے میز پہ گفتگو کے کچھ جملے رکھے، اور اس پہ اگر ہم اور آپ اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت پہلے سے ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا، طریقہ بدلے گا، ریت و رواج بدلے گا، اسی طرح کا ہو اگر خطاب محفل میں تو نوجوانوں کا ایک دن مزاج بدلے گا۔ اور یہ مزاج اس وقت ہمارا بدلے گا، یہ مزاج ہمارے مزاج میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم اپنے آپ کو کنٹرول ہوں گے۔ بھائی محترم کوثر رضا کلیمی کی آمد منبر شریف پہ ہو چکی ہے اور بہت عمدہ پڑھتے بھی ہیں، میں نے خود سنا ہے۔